یوکرین جنگ بندی پر مذاکرات جاری، چیزیں اچھی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے بہت قریب ہیں۔ یوکرین اور یورپی رہنماؤں سے جنگ بندی پر بات چیت ہوئی۔ یوکرین امن منصوبے پر یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ صدر زیلنسکی سے تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے۔ روسی ہم منصب پوتن سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، پیٹرول کی قیمت برقرار۔ 31 دسمبر تک کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر کمی سے 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ حکومت کا آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ دھند کے باعث موٹر وے کئی مقامات سے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M3 فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M4 گوجرا سے ملتان تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند۔ شدید دھند کی وجہ سے قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم۔ مختلف مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دیپال پور، چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، احمد پور، شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں دھند۔ بھارت نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا، سڈنی حملے میں اپنا نام نکل آیا۔ حملہ آور نوید اکرم اور ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے ہے، ساتھی نے تصدیق کر دی۔ انکشاف کیا، ملزم نوید اکرم کی والدہ کا تعلق اٹلی سے ہے۔ حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا۔ سڈنی دہشت گردی واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی خفیہ اداروں نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ سڈنی حملے کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈا جھوٹا ثابت، پاکستان کو بدنام کرنے کی منظم سازش بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی سوشل میڈیا نے سڈنی کے رہائشی نوید اکرم نامی شخص کی تصویر اٹھا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم اور منظم سازش کی۔ نوید اکرم نے کہا، ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب بھارت اور اس کے سوشل میڈیا کی کارستانی۔ سڈنی میں دہشت گرد حملے میں ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی، 40 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران حملہ 50 سالہ باپ اور 24 سالہ بیٹے نے کیا۔ ایک حملہ آور موقع پر جوابی فائرنگ سے ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہوا۔ جائے وقوع کے قریب سے گاڑی میں دھماکہ خیز مواد بھی ملا۔ آسٹریلوی حکومت نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا کابینہ میں اسلحہ قوانین پر غور کا اعلان۔ کہتے ہیں حملہ آوروں نے اقدام انفرادی طور پر اٹھایا، کسی بڑے شدت پسند گروہ کا حصہ نہیں تھے۔ بھارت پاکستان کے ہاتھوں عبرت ناک شکست پر بوکھلاہٹ کا شکار۔ پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر پروپیگنڈا کی ایک اور ناکام کوشش۔ سڈنی واقعے پر اسرائیل، بھارت اور افغانستان نے پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ اسرائیلی اور بھارتی میڈیا نے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوششیں کیں۔ اسرائیلی اخبار نے منظم ایجنڈے کے تحت حملہ آوروں کو پاکستانی شہری قرار دیا۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلا دینے کا اعلان۔ جرمن حکومت کا افغان پناہ گزینوں کے خلاف سخت اقدام۔ چانسلر فریڈرک مرز کا افغان پناہ گزین پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان۔ افغان پناہ گزینوں کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ جرمنی کا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے تمام وعدے اور عہد نامے واپس لینے کا فیصلہ۔ 640 افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، ایف بی آئی نے 4 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دہشت گردوں کا لاس اینجلس میں سال نو کی تقریبات کو بم دھماکوں سے نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ بروقت کارروائی سے ممکنہ بڑے سانحے سے بچاؤ ممکن ہوا۔ وفاقی حکام کی جانب سے مشتبہ افراد سے مزید تحقیقات جاری۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے بتایا، ملزمان نے خود کو ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ نامی ایک انتہا پسند گروہ کے رکن قرار دیا۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر، پاک بحریہ کا فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید FM-90 NER فضائی دفاعی میزائل کا کامیاب لائیو ویپن فائر کیا گیا۔ پاک نیوی کے جہاز نے تیز رفتار اور چال باز فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی جنگی صلاحیت اور لڑائی کے لیے تیاری کی توثیق۔ فلیٹ کمانڈر ریئر ایڈمرل عبد المنیب کا مشق میں شریک افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کو خراج تحسین۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 11 برس بیت گئے، شہداء کے لواحقین کے زخم ابھی تک بھرے نہیں۔ 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور میں دلخراش واقعہ پیش آیا۔ دہشت گردوں نے معصوم طلباء اور اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے جوانوں نے موقع پر پہنچ کر آپریشن میں تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ سانحہ اے پی ایس نے قوم کو دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے عزم دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں مردان کے رہائشی نائک یاسر خان نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے۔ ملک کے خلاف ٹرینڈز کا حصہ بننے پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنانے کے لیے کمپنیوں کی خدمات حاصل کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اکاؤنٹس دہشت گرد تنظیموں کے ٹرینڈز بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ عناصر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ فیض حمید کا احتساب ہونا خوش آئند ہے، پاک فوج نے احتساب کا عمل اندر سے شروع کیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں، جس نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم دی ٹیلی گراف کی اسٹوری کا مطلب کیا ہے۔ فوج میری اپنی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ پی ایس ایل میں 2 ٹیموں کا اضافی خوش آئند ہے۔ روڈ شو پی ایس ایل کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اسٹیٹ بینک کی شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کا اعلان۔ شرح سود 11% سے کم کر کے 10.5% مقرر۔ فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ مئی 2025 میں شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی تھی۔ موجودہ حکومت نے اپریل 2024 میں اقتدار سنبھالا تو شرح سود بلند ترین سطح 22% پر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے متعلق اجلاس۔ پاور سیکٹر روڈ میپ پر پیش رفت کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کی بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے مسابقت پر مبنی مارکیٹ ہی مسائل کا پیداوار حل ہے۔ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کی شمولیت سے کام شروع کیا جائے۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، اسمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں کمی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں، مسابقتی عمل کو تقویت دینے سے ڈسکوز کے اسمارٹ میٹرز کی قیمتیں 40% تک کم ہو گئیں۔ اسمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں کمی سے ملکی سطح پر 150 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 3 فیز میٹر کی قیمت 45,000 سے کم ہو کر 25,000 روپے ہو گئی۔